ماسٹر چی شو میں خوش آمدید دوستو، یہ کہانی ایک گدھے کی ہے۔ جی ہاں، ایک گدھا جو کہ ایک دور دراز کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس گاؤں میں بہت سے لوگ آباد تھے، مگر سب کے سب بہت غریب اور پسماندہ لوگ تھے۔ گاؤں کے کنارے ایک بہت بڑا جنگل تھا اور گاؤں کے لوگوں نے سن رکھا تھا کہ اس جنگل کے پار ایک بہت امیر اور خوشحال بہت بڑا شہر آباد ہے، مگر کسی کو بھی اس جنگل سے گزر کر اس شہر تک پہنچنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کسی کو بھی راستہ معلوم نہیں تھا اور کوئی بھی ہمت نہیں کرتا تھا کہ اس دشوار گزار جنگل سے راستہ تلاش کرے۔ ایک دن گدھے کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اس جنگل کو پار کرے اور اس شہر کو جا کر دیکھے۔ گدھا جنگل میں داخل ہوا۔ راستہ نہایت ہی مشکل، اونچا نیچا اور پتھریلا تھا۔ گدھا ادھر ادھر بھٹکتا رہا اور آخر کار قسمت نے اس کا ساتھ دیا اور وہ اس جنگل کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ گدھا جب شہر پہنچا تو اس کے شہر پہنچنے کی خبر آنن فانن پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ پورے گاؤں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ گدھے نے جنگل سے راستہ تلاش کر لیا اور وہ شہر پہنچ گیا۔ بھائی، اب تو گاؤں میں ہر طرف گدھے کے چرچے ہونے لگے۔ لوگ گدھے کی بہادری کی داد دینے لگے کہ اس نے اس قدر مشکل دشوار گزار جنگل میں راستہ تلاش کیا اور شہر پہنچ کر اپنی قسمت کو بدل لیا۔ گدھے کی بہادری کے یہ قصے کتوں کے ایک غول تک پہنچے تو انہوں نے بھی قسمت آزمانے کی سوچی۔ کتے بھی جنگل میں داخل ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتوں کے سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ چنانچہ کتے جنگل میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ وہ گدھے کی بو سونگھتے رہے اور گدھے کی بو سونگھتے سونگھتے انہیں وہ تمام راستے ملے جہاں گدھا بھٹکتا رہا۔ بو سونگھتے سونگھتے کتے جنگل کے پار شہر میں جا پہنچے اور اب ایک مرتبہ پھر گاؤں میں تذکرہ چھڑا کتوں کی بہادری کا کہ کس طرح کتوں نے اس خطرناک راستے کو پار کر کے شہر پہنچے اور اپنی قسمت کو بدل ڈالا۔ دوستو، اب تو گاؤں میں ایک دوڑ ہی لگ گئی۔ ہر جانور جنگل میں راستہ تلاش کرتا ہوا شہر پہنچنے لگا اور بے شمار جانور کامیاب ہوئے شہر پہنچنے کے۔ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے جنگل میں ایک پگڈنڈی بن گئی۔ اسی پگڈنڈی کو بعد ازاں گاؤں کے انسانوں نے فالو کیا اور وہ جنگل میں گزرتے ہوئے شہر پہنچ گئے۔ بہت وقت گزرا، گاؤں میں خوشحالی آنا شروع ہو گئی۔ دوستو، اب تو شہر کی انتظامیہ کو بھی معلوم ہوا کہ اس جنگل کے اس پار ایک نہایت ہی خوبصورت گاؤں ہے۔ چنانچہ شہر کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک سڑک بنا دی جائے تاکہ گاؤں سے شہر اور شہر سے گاؤں پہنچنا آسان ہو جائے۔ چنانچہ ایک کنسٹرکشن کمپنی کے انجینئر اور سرویئر سروے کرنے کے لیے گاؤں پہنچے۔ جب ان لوگوں کی آمد کی خبر گاؤں کے مکھیا کو ہوئی تو وہ فوراً ان سرویئر کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھیے صاحب، جنگل کے بیچوں بیچ ایک راستہ موجود ہے، ایک پگڈنڈی موجود ہے۔ آپ ایسا کیجیے، اسی پگڈنڈی پر راستہ سڑک بنا دیجیے۔ اس طرح گاؤں کے لوگوں کو بھی آسانی ہوگی اور آپ کو بھی آسانی رہے گی، کوئی نیا راستہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ انجینئر نے مسکراتے ہوئے مکھیا سے پوچھا کہ مکھیا جی، یہ بتائیے وہ راستہ کس نے تلاش کیا تھا؟ تو مکھیا نے سر کھجاتے ہوئے کہا، دیکھ صاحب، من یہ خبر ملی ہے کہ ایک گدھا تھا، اس نے یہ راستہ کھوجا تھا۔ انجینئر مسکرایا اور بولا، مجھے یہ جان کر حیرت نہیں ہوئی کہ یہ راستہ ایک گدھے نے بنایا تھا، مگر مجھے حیرت یہ ہے کہ آپ لوگ انسان ہو کر بھی اتنا عرصہ ایک گدھے کے راستے پر ہی چلتے رہے، جو کہ ایک بہت لمبا اور دشوار گزار راستہ ہے۔ ہم نے ایک نیا راستہ تلاش کیا ہے جو بہت ہی مختصر اور نہایت ہی آرام دہ راستہ ہے، جس پر چل کر آپ بہت ہی کم وقت میں شہر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگوں کو بہت پچھتاوا لگا اور وہ پچھتاتے رہے کہ وہ کیوں ساری زندگی گدھے کے راستے پر ہی چلتے رہے اور انہوں نے اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ دوستو، یہ کہانی سنانے کے بعد میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، کہیں وہ راستہ کسی گدھے کا بنایا ہوا تو نہیں؟ کہیں آپ اور میں بھی کسی گدھے کے راستے پر تو نہیں چل رہے؟ جی ہاں دوستو، ہم لوگ زندگی بھر دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں پر چلتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستے ہمیں منزل تک لے جائیں گے۔ ہم نے سن رکھا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ انہی راستوں سے گزر کر منزل تک پہنچے ہیں،
ہم کبھی بھی ان راستوں پر سوال نہیں اٹھاتے، ہم کبھی بھی کوئی نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس قدر مشکل اور طویل راستہ ہے، کہیں یہ راستہ کسی گدھے نے تو نہیں بنایا تھا۔ دوستو، زندگی میں جستجو اور کھوج کا دروازہ کبھی مت بند کیجیے۔ اپنے حالات اور اپنی بساط کے مطابق اپنا راستہ خود تلاش کیجیے۔ آتے رہیے ماسٹر جی شو پر، سجتی رہیں گی محفلیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو کیجیے سبسکرائب اور مجھے دیجیے اجازت۔ ملیں گے پھر کسی نئے شو میں اسی طرح کی کچھ مزے کی کہانی لے کر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔